کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئے، کئی دفعہ لگی ہوئی سی۔ اس کے بعد ہمارا ایک ایم این اے سعد اللہ، وہ نہیں قابو آ رہا تھا، اس کی بیوی کو کل ہماری گرفتاری کے بعد اس کی بیٹی کو، اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے، جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا۔ سرے ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی جی؟ ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی سر؟ السلام علیکم ناظرین، شیخ وقاص اکرم رہائی کے فوراً بعد آرمی چیف کی موجودگی میں پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور ایک ایسی دھواں دھار تقریر کر ڈالی جس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ آرمی چیف صاحب، ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ جیلی حکومت ہے اور ایک دن یہ سب آپ کے گلے پڑے گا۔ شیخ وقاص اکرم نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، وقت آ گیا ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے اور سیاسی بحران کا حل نکالا جائے۔ دیکھتے ہیں آج کی یہ سنسنی خیز ویڈیو، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہم اپنی وہ جنگ جو ہے، جو ایک سیاسی جدوجہد ہے، وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ہمیں ان پرچوں سے، ان ایف آئی آر سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کہ ہم اپنی اس جدوجہد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے۔ 5 نہیں 500 ایف آئی آر بھی کر لو پاکستان تحریک انصاف پہ، یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے۔ سر آج جو تکلیف ہے ایف آئی آر کی نہیں ہے، گرفتاری کی نہیں ہے، اس بات کی بھی شاید اتنی تکلیف نہیں ہے کہ میرے شریف ترین چیئرمین کو کس طریقے سے آپ کی اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ شاید اس بات کی بھی اتنی تکلیف نہیں ہے کہ کس طرح میرے بھائی شیر افضل کو اس پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بدتمیزی، بےہودگی کے ساتھ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایم این اے کو اتنے ایم این ایز کے سامنے کس طریقے سے اٹھایا گیا، شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ شاید مجھے میرے اس بھائی زبیر جو ہمارا ایم این اے ہے وزیرستان سے، کتنے سینسٹیو علاقے سے، جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں آ کے الیکشن لڑ کے یہاں پہنچنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اسلام آباد میں کیا کیا اسلام آباد پولیس نے، وہ وزیرستان جہاں نفرتوں کی آگ جل جل کے کہاں تک پہنچ چکی، اس وزیرستان کے ایم این اے کے ساتھ اس گیٹ پہ کیا کیا، شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرا چیف باہر کھڑا اسلام آباد پولیس کے افسران کو یہ کہتا رہا کہ تمہیں کس ایم این اے کی ضرورت ہے، بتاؤ، جتنے ایم این اے اندر موجود ہیں، جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ باہر آ جاتا ہے، لگاؤ اس کو ہتھکڑی اور یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرے چیف وپ کو بار بار کہا گیا کہ تم اندر جاؤ، جب کوئی باہر آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے سر کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کو، جس کے آپ کسٹوڈین ہیں، جس کے آپ بادشاہ ہیں، جہاں آپ کا قانون چلتا ہے، جہاں آپ کا حکم چلتا ہے، جہاں ہم آپ کی پارٹی سے ہیں یا نہیں، ہم آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ان قوانین کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیاں مختلف صحیح، مگر آپ کی اس قیادت اور اس کسٹوڈین شپ کو مانتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ رات 11-12 بجے کے دوران تالے لگا دیے گئے۔ سر ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی ضرورت، اوکے لیٹس گو، گرفتاری دیتے ہیں، نہیں، حامد رضا کی ضرورت ہے، زین قریشی کی ضرورت ہے، 3 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ آپ تحریک انصاف کے ان دلیر ایم این ایز کو دیکھ لیں، ان کے نام یاد رکھ لیں۔ یہ جو باقی لوگ ہمارے ساتھ پکڑے گئے، ان میں سے کوئی ایم این اے کسی ایف آئی آر میں موجود ہی نہیں تھا، اور یہ سب سر اپنے اپنے لاجز میں چلے گئے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے 3 بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، یہ سب لاجز سے واپس آئے، یہ اسی پولیس سے گزر کے گئے تھے، واپس آئے۔ میں انہیں کہتا رہا، میں نے نسیم شاہ صاحب کو کہا، میں نے اویس جکھڑ کو کہا، میں نے احد شاہ کو کہا، میں نے یوسف خان کو کہا، میں نے زبیر صاحب کو کہا، میں نے ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ واپس، تم ہمارے ساتھ کیوں پھنستے ہو؟ اور خدا کی قسم کیا یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سے رابطہ ہوا سر، بار بار رابطہ ہوا، ہماری خواہش تھی
क्या अपोजिशन चैम्बर खोल दिया जाता? सुन लें आप सब, नोज लॉबीज खोल दी जाती क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी उस पार्लियामेंट में जिसके हम हिस्सा बन के बड़े फख्र से इतराते हैं बाहर के हम मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। मगर इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है, किसी ने कहा कि सीडीए के ये मातहत है, सीडीए वाले चले गए हैं। सीडीए वालों की सर कोई हैसियत है? सीडीए वाले नु ते कोई एक टके मार डिप्टी डायरेक्टर फोन करे तो पूरा महकमा रात नचदा ते टपदा पिया होंदा है। और यहां सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का ऑफिस या स्पीकर ऑफिस की इनकी क्या मजाल है सर सीडीए की? बहरहाल इससे भी लानत करो, उसकी भी तकलीफ नहीं है। रात गुजार ली सर। मस्जिद में हमारे कुछ दोस्त मौजूद थे, खैर मैं उस पर आता हूं। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ताला, ना कोई आए ना कोई जाए। जैन कुरैशी साहब को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ले आओ, वो ड्राइवर गया तो फिर वापस नहीं आ सका सर, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि आप निकल आए, इनके इरादे ठीक नहीं है, आपके इल्म में है। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पता लगा कि यहां पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने यह फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैम्बर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। पार्टी का यह फैसला था कि एमएनएस नहीं आएंगे, मगर हम 4-5 लोग जो हैं यहां बैठ के अगर इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन होती है तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, अपनी हैसियत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां मौजूद थे। वरना हमारा चीफ विप यहां मौजूद है, जिंदा जीता जागता, ये बहाल पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस एमएनए की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई ये समझता है कि हम यहां छुपे हुए थे तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम पार्टी डिसीजन के तहत हमने ये फैसला किया कि सुबह हम यहीं से इजलास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे जाके बाहर गिरफ्तारी दे देंगे। अचानक मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, क्योंकि इन्होंने हमारी सपोर्ट की, बताऊं कि अचानक टाइम गुजर गया, 3 बजते हैं, 3 बज गए। 3 बजे मेरे मुहाफिज, मेरे जाती मुहाफिज अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक कोई जीप आके रुकी है और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं और वो प्राइवेट कपड़ों में हैं। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। इस बिल्डिंग असी को चोर चकार जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर, ठीक है, असा किसी दी मज तो खोली नहीं सी कि जेड़ा सानू किसी दी मतलब है कि की हुण गल करा, ठीक है, तो हमें कोई यहां से ले जाएगा। हमें तो पता था कि हम तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर, आपकी कस्टोडियनशिप में इस हाउस के अंदर है, तो हम तो उसी भरम में वहां बैठे हुए थे। जब मुहाफिजों ने कहा कि वो आए हैं तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करें और ऐसी कोई सिचुएशन बने तो तुम लोगों ने बीच में नहीं आना, ये कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। मैंने अपने मुहाफिजों को रोका कि तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। हम में से एक ने फैसला किया कि क्योंकि ये प्राइवेट कपड़ों में नकाब पोश हैं, पता नहीं किन इरादों से हैं, तो आप लोग यहां से मूव हो जाएं, स्कैटर हो जाएं। कोई फर्स्ट फ्लोर पे चला गया सर, कोई सेकंड पे। अब ये आपका ये जो फ्लोर है ये पता नहीं 4th है कि 3rd है, आई डोंट नो, ये सबसे ऊपर 4th। मैं और जैन कुरैशी साहब ऐसे थे पहुंच गए थोड़े 4th फ्लोर देते, कोई दूसरे थे, कोई तीसरे थे। कमरे दरवाजे लॉक थे सर, एक हमें दरवाजा मिल गया कोई खुला, मैं और ये शरीफ आदमी हम उस कमरे में गए और हमने अंदर से लॉक कर दिया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शेख वकास अकरम की तकरीर, इसके अहम नुकात और इस पर सामने आने वाले मुख्तलिफ रद्द अमल का जायजा लिया। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां हर नई तकरीर, हर नया बयान और सियासी पेशरफ्त अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रही है। सियासी रहनुमाओं के बयानात पर मुख्तलिफ आरा सामने आती है। कुछ लोग इनकी हिमायत करते हैं
جبکہ کچھ لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ یہی جمہوری معاشروں کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں اور عوام خود معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست کس طرف جائے گی؟ کیا سیاسی جماعتیں مذاکرات کی طرف بڑھیں گی؟ کیا موجودہ حالات میں کوئی بڑی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب وقت ہی دے گا، لیکن ہم آپ تک ہر اہم خبر، ہر بڑی اپڈیٹ اور اہم سیاسی پیش رفت بر وقت پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے متعلق تازہ ترین خبریں، پارلیمنٹ کی کارروائیاں، اہم تقاریر، پریس کانفرنسز، عدالتی پیش رفت اور دیگر اہم واقعات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کی تقریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مہذب انداز میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس موضوع سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی ایک شیئر ہمارے چینل کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آخر میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور اہم اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔